مصطفیٰ کمال اتاترک جدید ترکیہ کے بانی ہیں، جنہوں نے اب سے قریب ایک صدی قبل جمہوریت ترکیہ کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے ایک طرف بیرونی جارحیت کا مقابلہ کرتے ہوئے ترکی کی داخلی خود مختاری کی عمدگی سے حفاظت کی، جبکہ دوسری طرف مسلمانوں کی نمائندگی کرنے اور ان کے حقوق کا تحفظ کرنے والی اکلوتی اور عظیم الشان خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر کے ترکی کو عالم اسلام سے الگ کر لیا۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے سے مسلم دنیا ایک مرکزی قیادت سے محروم ہو گئی اور مسلم ممالک بین الاقوامی سیاست سے اپنا رسوخ کھو بیٹھے۔ مصطفیٰ کمال نے خلافت کا خاتمہ کرنے کے بعد ملک میں ماڈرنزم کو فروغ دیا۔ اتاترک قوم پرستی کے علمبردار تھے، جنہوں نے اسلامی تشخص کو ختم کر کے قومیت کی بنیاد پر ترک قوم کو دنیا کے نقشے پر ابھارا۔ مصطفیٰ کمال نے 1881 میں کاسلونیکا میں آنکھ کھولی۔ 1884 میں والد کا انتقال ہوا اور تعلیم و تربیت کا دور والدہ اور ننھیال کی سرپرستی میں بسر کیا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد 1895 میں ناستر کے فوجی کالج میں داخلہ لیا۔ 1899 میں استنبول کے مدرسہ حربیہ میں اور 1902 میں فوجی اکیڈمی میں داخل ہوئے۔ تعلیم و تربیت کے مراحل سے گزر کر 1905 میں سیکنڈ لیفٹیننٹ کے طور پر فوجی خدمات کا آغاز کر دیا۔ یہ سلطان عبدالحمید ثانی مرحوم کی خلافت کا دور تھا، جب یورپ کے صنعتی، فکری اور ثقافتی انقلاب سے متاثر ہو کر ترکی میں ترک قومیت کے رجحانات کے ساتھ ساتھ جمہوری طرز زندگی اختیار کرنے کا ذوق بھی ابھر رہا تھا۔ اس ماحول میں مصطفیٰ کمال نے فوجی خدمات کے آغاز میں ہی جمعیت وطن و حریت کے نام سے ایک خفیہ تنظیم قائم کی اور ہم خیال فوجی افسروں کے ساتھ رابطے شروع کر دیے، جو کچھ ہی عرصے میں انجمن اتحاد و ترقی کے نام سے ایک مضبوط سیاسی قوت کی حیثیت اختیار کر گئی۔ آگے چل کر اسی تنظیم نے 7 صدیوں سے نصف دنیا پر حکمران خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا۔ مصطفیٰ کمال کو اس مہم میں دیگر 2 افسروں عصمت پاشا اور انور پاشا کی حمایت حاصل تھی، مگر آگے چل کر انور پاشا ان کے ساتھ نہ رہے، جبکہ عصمت پاشا نے یہ رفاقت آخر دم تک نبھائی، حتیٰ کہ جب 1924 میں جمہوریت ترکیہ کا اعلان ہوا تو اس کے صدر مصطفیٰ کمال اتاترک اور وزیر اعظم عصمت پاشا بنے۔ مصطفیٰ کمال رفتہ رفتہ افواج کے کمانڈر ان چیف کے منصب تک پہنچے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی خفیہ سیاسی جدوجہد بھی جاری رہی۔ مختلف محاذوں پر کامیابی کے ساتھ جنگی خدمات سر انجام دیں۔ مصطفیٰ کمال نے خلافت عثمانیہ کے مرکز استنبول کے بجائے انقرہ کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا اور پوری توجہ اور مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے مشن میں سرگرم رہے۔ پہلی جنگ عظیم میں خلافت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا، اس لیے جرمنی کی شکست کے اثرات اس پر بھی پڑے اور یورپی قوتوں نے شکست خوردہ ممالک کے حصے بکھرے کیے تو اسی بندر بانٹ میں استنبول پر بھی قبضہ کر لیا۔ مصطفیٰ کمال نے قابض متحدہ فوجوں کی مخالفت کی اور یورپی ملکوں سے مطالبہ کیا کہ ان کی فوجیں ترکی کی حدود سے باہر نکل جائیں اور ترکی کی خود مختاری اور آزادی کو تسلیم کیا جائے۔ اس دوران نومبر 1922 میں ترکی کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے یورپی ملکوں کی کانفرنس ہوئی، جس میں مصطفیٰ کمال اتاترک کی طرف سے عصمت پاشا نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں برطانوی وفد کے لیڈر لارڈ کرزن نے ترکی کی آزادی اور خود مختاری کو تسلیم کرنے کے لیے 4 شرائط پیش کی۔ نمبر 1، خلافت کے نظام کو مکمل طور پر ختم کیا جائے۔ نمبر 2، خلیفہ کو ملک بدر کر دیا جائے۔ نمبر 3، خلیفہ کے تمام اموال قومی تحویل میں لیے جائیں۔ نمبر 4، ترکی کے سیکولر ریاست ہونے کا اعلان کیا جائے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ تمام شرائط مسلمانوں کے اجتماعی مفادات کے خلاف ہیں، لیکن پھر بھی انہیں تسلیم کر لیا گیا۔ چنانچہ 3 مارچ 1924 کو خلافت کا نظام ختم کر کے خلیفہ وقت کے خاندان کو جلا وطن کر دیا گیا اور جمہوریہ ترکیہ کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اسے سیکولر ریاست بنانے کے لیے مصطفیٰ کمال اتاترک نے سراسر اسلام مخالف اقدامات کیے۔ دستور سے سرکاری مذہب اسلام کی شک خارج کر دی گئی۔ ملک بھر میں دینی مدارس اور خانقاہوں پر پابندی لگا کر مذہبی تعلیم کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام اور دینی شخصیات کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ عورتوں کو تمام معاملات میں مردوں کے مساوی قرار دے کر پردے کو قانوناً جرم قرار دے دیا گیا۔ یورپی لباس پہننا اور ننگے سر رہنا ضروری قرار دیا گیا۔ عثمانی دور کی علامتی اور یادگار ٹوپی پر پابندی لگا دی گئی۔ پیری مریدی ممنوع قرار دی گئی اور مزاروں پر جانے اور دعائیں مانگنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ہجری تقویم ختم کر کے شمسی کیلنڈر رائج کیا گیا۔ جمعے کی چھٹی ختم کر کے اتوار کی چھٹی کا اعلان کیا گیا۔ عربی زبان میں قرآن کریم کی اشاعت پر پابندی لگا دی گئی اور ترکی زبان کا عربی رسم الخط منسوخ کر کے رومن رسم الخط اختیار کیا گیا۔ نماز، دعا اور قرآن کریم کی تلاوت ترکی زبان میں لازمی قرار دے دی گئی۔
کمال نے ترکی میں مغربی تہذیب کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے مغربی رقص و موسیقی کی محفلوں کو سرکاری سرپرستی فراہم کی، مغربی لباس پہننے پر زور دیا اور اپنے پیروکاروں کو مغربی طرز زندگی اختیار کرنے کی تلقین کی۔ ان کے نزدیک مغربیت اور جدیت ہم معنی تھیں۔ کمال نے خلافت کا خاتمہ کرتے ہوئے جمہوری حکومت قائم کی، مگر یہ جمہوری حکومت صرف ایک پارٹی کی حکومت پر مبنی تھی۔ اس طرح اتاترک نے اس بات پر زور دیا کہ ماضی سے تمام رشتے توڑ دیے جائیں، عثمانی دور کے القابات ختم کر دیے گئے۔ مصطفیٰ کمال نے جدید ترکی کے رہنما اور حکمران کی حیثیت سے 15 برس تک حکومت کی اور 10 نومبر 1938 کو انتقال کر گئے۔ یاد رہے، کئی لبرل حکومتوں کے سربراہ اتاترک کو اپنا ہیرو تسلیم کرتے ہیں۔ پاکستان کے سابق صدر جنرل پرویز مشرف بھی مصطفیٰ کمال اتاترک کو اپنا آئیڈیل قرار دے چکے ہیں۔